بیان کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ ہم صبح کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے اولاد آدم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کریں اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اپنی غذا کو پاکیزہ بناؤ اور حلال اور طیب مال کھایا کرو، اس سے عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور تمہاری دعائیں عند اللہ قبول ہوں گی۔ اور اس کے ضمن میں کہا گیا کہ نیکی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام فقط نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں نیکی کا مکمل شیڈول بتائیں، من آمن باللہ سے لے کے اولئک هم المتقون تک وہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ امر مصلح ایک اور بیان کیا جا رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں ٹریننگ کروائیں، حلال چیزیں بھی بعض مقامات پہ چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس کی ٹریننگ کے لیے ہم سال کے بعد ایک مہینہ ایسا لاتے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انسان کے اندر دو طرح کے مادے ہیں، بعض اوقات حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض اوقات نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر نافرمانیاں بڑھ جائیں پھر شہوت کا حیوانیت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، اگر تقوی پرہیزگاری بڑھ جائے پھر نورانیت اور اللہ کی یاد کی طرف دل زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھوانے کا مقصد اللہ کے اکاؤنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ سال کے بعد تھوڑا بجٹ مخصوص کر لیا جاتا ہے کہ سالانہ جو چیزیں ہیں وہ جمع کر لی جائیں، نہیں، وہ کھلا رہا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے خزانوں سے ایک مٹھی بھری ہے، ایک مٹھی کما یلیق بشانہ، تفصیل وہ خود جانتا ہے، اس مٹھی میں سے ساری کائنات کو کھلا رہا ہے اور قیامت تک لوگ کھاتے رہیں گے، اتنا فرق نہیں آئے گا جتنا چڑیا سمندر اور دریا میں سے چوند بھر کے لے جائے، اتنے بڑے اس کے خزانے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی کمی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح کروائی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ سماعت کریں، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ رمضان کا تحفہ اس امت کو ملا ہے۔ پہلے لوگوں کو جو کہا گیا نا من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی روزوں کے بارے میں کہا گیا تھا، ان کو مہینے کا تحفہ نہیں ملا، ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے۔ کون سے روزے؟ ایام 20۔ ایام 20 سے کیا مراد؟ ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ روزے ابتداء رکھے جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا اور حضرت عیسیٰ تک چلتا رہا۔ اللہ نے اس امت کو خاص تحفہ دیا ہے رمضان المبارک والا، تو ابتداء وہ ایام 20 ہی کے روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا تحفہ آ گیا اب وہ ان کا جو وجوب کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب فرض روزے جو ہیں وہ فقط رمضان المبارک کے ہیں۔ اگر کوئی استحباباً رکھنا چاہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں تو شریعت اس کو اجر دیتی ہے، لیکن وہ فرض واجب کے حکم میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب ایک مسئلہ یہ سماعت کریں، کیا عرب میں روزوں کا ماحول تھا؟ عرب کے اندر مکہ میں روزوں کا ماحول نہیں تھا، یہ خود روزے نہیں رکھتے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اپنا گھوڑے جن پہ یہ سواری کرتے تھے ان کو بطور ٹریننگ بھوکا رکھتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے اس وجہ سے کہ ان کا زیادہ عربیوں کا جو سلسلہ معاش تھا یہ لوٹ مار کرتے تھے، قافلوں کو گھیر لینا اور مقابلہ بازی کرنا، وہاں سے پیسہ ویسا چھین کے لانا، اس سے اپنا گزران چلانا۔
تو یہ جو ان کے ایسے شاہ سوار تھے وہ گرمی کے اندر خود بھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے ٹریننگ کرتے اور اپنے گھوڑوں کو بھی بھوکھا رکھتے اور مشقت میں ڈالتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک قافلہ لوٹتے ہوئے ہمیں کافی دیر مقابلہ کرنا پڑے اور ہمارا گھوڑا وہاں پہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے اور مشقت کا اس نے اگر سامنا نہ کیا ہوگا تو کہیں ہماری جان نہ چلی جائے۔ تو وہ اپنے گھوڑوں کو جو ٹریننگ کرواتے تھے پیسہ کمانے کی خاطر۔ اب ہمیں کیوں یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھو؟ اللہ کہتے ہیں ہم بھی تمہیں ٹریننگ کروا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے، اور تمہیں اپنے وجود پہ کنٹرول کرنے کا ایک مخصوص طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات دین کی وجہ سے بھوک برداشت کرنی پڑے تو تم ہاتھ نہ کھڑے کر دو کہ بس بھائی اب کچھ نہیں ہے تو ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح ہم نے مخصوص جو مہینہ ہے اس میں حلال چیزوں پہ بھی پابندی لگا دی ہے مخصوص ٹائم کے لیے تاکہ تمہیں شہوت پہ کنٹرول آ جائے اور تم عند اللہ جو ہے مقرب بندے بن جاؤ اور میری رضا کے مطابق زندگی گزارو۔ جس طرح وہ اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ کراتے تھے تاکہ ان کا کام چلے، ہم یہ روزے رکھوا کے تمہیں ایک ایسا خاص اپنی محبت دینا چاہتے ہیں۔ اگر کل کلاں دشمن کے مقابلے میں جہاد میں تمہیں آمنا سامنا کرنا پڑے تو تمہارے اندر اتنی قوت برداشت ہو کہ تم میدان سے بھاگو نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے سر توڑ محنت کرو، اور بچ کے آؤ گے تو غازی بن جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو میں اللہ اس کے بدلے جنت عطا کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اس کا بہت آگے تک ربط ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ تو آگے سلسلہ چلے گا جہاد کا، تو یہ اس کی تمہید ہے، ابتدان یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے تاکہ اب دیکھو رمضان کا روزہ رکھنا، ایک روزہ ابتدائی پہلا روزہ رکھا ہے تو 70 سالہ نفلی عبادت کرنے سے اتنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا جتنا رمضان کا ایک روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ روزے کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور سخاوت دیکھیں گے پورا سال اتنی سخاوت بندہ نہیں کرتا جتنی رمضان میں کوشش کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا غریب سے غریب وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے خیرات کروں، تو یہ اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ جتنا اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا اتنی آخرت کی فکر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ رمضان کا روزے آنا یہ کوئی نعوذ باللہ زحمت نہیں ہے، یہ کوئی ازمائش نہیں ہے، یہ ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کریم کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ ہماری میل کو چیل ختم کر دیتا ہے اور پورے سال کے لیے ایک نئی مشینری رننگ کے ساتھ میدان میں آ جاتی ہے۔ سحری کا موقع ملتا ہے، ابھی آگے پڑھیں گے، چلو مسئلہ یہی وہ بھی سن لو پھر آگے چلتے جائیں گے۔ ابتداءً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سحری نہ تھی، یہ ذہن میں رکھیں، سحری نہ تھی، بس افطاری کر لی ہے، جو سو گیا سو گیا، بس اب سحری نہیں کر سکتا۔ ابتداءً شریعت میں ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک صحابی حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، عرب کا ماحول تھا، شام میں آئے، گھر والی سے کہا پیاس لگ رہی ہے پانی تو پلاؤ، انہوں نے کہا میں کنویں سے تازہ پانی لے کے آتی ہوں۔ ادھر وہ گئی ہیں، ادھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اب دوبارہ جو سو گیا ہے وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کل شام کو ہی کھائے گا پیے گا۔ تو قیس انصاری نے روزہ پھر دوبارہ رکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے دن یہ باغ میں گر گئے، گرمی کی شدت تھی، تو اللہ نے اس صحابی کی تڑپ پہ سحری کا حکم نازل فرما دیا، کہا بس بھائی اب نیا حکم آ گیا ہے، پیغمبر انقلاب کے حوالے سے ہم نے اس امت کو بہت سارے پیکج دیے ہیں، تو لہٰذا آج کے بعد سحری والا پیکج بھی ہے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزے میں یہ سحری واضح فرق ہے، ان میں سحری نہیں ہے اور ہمارے اندر اللہ نے یہ سحری کا حکم دیا ہے۔ اس لیے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو چاہے تھوڑی یا زیادہ، اللہ نے سحری کے کھانے میں بڑی برکت رکھی ہے، سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ یہ تاخیر سے سحری کرنی چاہیے اور افطاری میں جلدی کرنا چاہیے۔ جلدی سے یہ مراد نہیں ہے کثر کے بعد ہی کر لو، ٹائم ہو جائے تو پھر لیٹ نہ کرو خواہ مخواہ جان بوجھ کر، وہاں جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو سحری دیر سے کریں، ایسے دیر سے بھی نہ کریں کہ ادھر ہوٹر شوٹر پک جائیں اور آپ شروع کریں اس ٹائم نہیں، جو ٹائم ٹیبل ہے اس سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں، اور سحری پہ اٹھنا تو ہے ہی، ساتھ تہجد کی نیت بھی کریں، انشاءاللہ ہم ساتھ تہجد بھی پڑھیں گے تو یہ ماحول بن جائے گا، ذوق پیدا ہو جائے گا، سحری کے ساتھ اٹھنا تو ہے ہی، ساتھ تہجد
پڑھیں گے تھوڑا سا شوق بڑھے گا، انشاءاللہ وہ بڑھتے بڑھتے سال بھر کا ایک ماحول بن جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ شہری اور افطاری کے دونوں ٹائم بڑے قبولیت کے ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک کے بابرکت ایام بالکل قریب ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ خوشیاں عطا کرے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمیاں بیشیاں معاف فرما دے۔ دیکھیں بھی یہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے رمضان المبارک کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ عرض کر چکا ہوں وہ ایام 20 دین کی طرف اشارہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کچھ بندے ہوں گے روزہ رکھیں گے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نہ ان کی آنکھ کا روزہ ہوگا، بد نظری کریں گے، نہ ان کی زبان کا روزہ ہوگا، غیبت کریں گے، گالیاں نکالیں گے، نہ ان کے کان کا روزہ ہوگا، گانا بانا سنیں گے، نہ ان کے ہاتھ کا روزہ ہوگا، وہاں سے جو حرام چیزیں ہیں وہ اٹھا کے لائیں گے۔ تو انسان کا فقط یہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ 360 جوڑ کا ہونا چاہیے، مکمل اللہ سے ربط ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مالک ناراض ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ پھر روزے کا اصل فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس سے برکات بھی آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھے، جتنا آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے اتنا روزہ تنگ نہیں کرے گا، جتنا خلاف شریعت کام کریں گے اتنا پیاس لگے گی، طبیعت پہ بوجھل پن آ جائے گا۔ جی چلیں جی، فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، پریشان نہ ہونا کہ یہ کتنے روزے رکھنے ہیں، یہ مہمان مہینہ ہے، گنے چنے دن ہیں، 30 ہیں یا 29 ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، تو یہ مہمان آ رہے ہیں جی۔ تو فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کا منکم مریضن، پھر اگر ہو تم میں سے کوئی بندہ بیمار جس کا روزہ رکھنا مشکل ہے، ایسا بیمار ہے بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، او علی سفر، یا وہ سفر کے اندر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پورا کرے دوسرے دنوں میں ان کی قضا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر ایک بندہ بیمار ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شریعت جبر نہیں کرتی، شریعت کہتی تو روزہ نہ رکھ۔ اگر تیری روزے رکھنے سے طبیعت بگڑ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہلکا پھلکا سر میں درد ہے، پیناڈول کھا لی اور کہا بس جی آج تو میں چھٹی کروں گا جی، شریعت جو کہتی ہے بیمار ہے، یہ بیمار مراد نہیں ہے۔ ایسا بیمار جس کے روزے رکھنے سے خدشہ ہے کہیں یہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، بیماری اور آگے بڑھ نہ جائے، صبر نہیں ہو سکے گا، دوائی کھا رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے اب کیا کرے وہ، اسے رخصت ہے۔ لیکن جو ہی طبیعت بہتر ہوگی عید کے بعد یا آگے جا کے، تو جو روزے رہ گئے ہیں ان کا کیا کرے، دوبارہ وہ روزے قضا ادا کرے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے جان بوجھ کے اگر روزہ چھوڑے گا نا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رہے۔ تو فرمایا سفر پہ ہے، دو کہتے ہیں مریضن او علی سفر، سفر شرعی، مثلا ایک بندہ کراچی جانا چاہتا ہے، انج نہیں بیٹھو میں جانا ملو موڑ جاوڑا ہی تے میں سفر تے دہانا تے بات ہوں روزہ نہ رکھ سکتا جی، موسم کے انج بڑی گرمی، تو یہ سب اپنے دل کو سمجھانا ہے، پہلے اصلاح نفس کرنی ہے کہ بھائی اگر چھوٹا موٹا سفر ہے، آج کل ایئر کنڈیشن ماحول گاڑیاں ہیں، سفر وہ پرانے رہ بھی نہیں ہے، کوئی مشکلات والے، ہاں باقی اگر ایک بندہ مشقت میں ہے، کراچی جا رہا ہے یا لاہور جا رہا ہے، اس کے پاس اچھی ٹرانسپورٹ کا سب انتظام نہیں ہے، تو خدشہ ہے یار طبیعت بگڑ نہ جائے، تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، اگر اتنا سفر ہے جس میں روزہ رکھتے ہوئے تیری طبیعت بگڑتی ہے تو ایسے کر روزہ نہ رکھ، پھر بعد میں روزہ رکھ لینا۔ لیکن اگر ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو روزے داروں کے سامنے بیٹھ کے
اب وہ کیلے کھائے اور جناب اس طرح کو چیزیں کھائے تو یہ خلاف شریعت ہے. بات سن رہے ہو؟ ہاں، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر بندہ مریض ہے، اگر صحت مند بندہ ہے، اس کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے بہت بڑا اجر ملے گا، چونکہ رمضان شریف کے اپنے برکات ہیں. جناب چلیں جی، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور وہ بندے جو نہیں طاقت رکھتے روزہ رکھنے کی، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ فدیہ دے، کھانا کھلائے ایک مسکین کو. مثلا صوفی مسکین ہے تو صبح شام کا کھانا اسے کھلائے. مثال دے رہا ہوں، کوئی بندہ لگا لیں کہ ویسے صوفی سے مجھے محبت ہے تو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بندہ اگر مسکین ہے تو روزہ ایک بندہ نہیں رکھ سکتا تو وہ مسکین کو صبح شام کا کیا کر دے؟ کھانا کھلا دے. اب یہ جو کہا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، تو یہ مسکین سے کیا مراد ہے اور طاقت سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کچھ طبیعت کمزور ہے تو وہ ایسا کرے نہ، اس سے مراد شیخ فانی ہے. شیخ فانی سے مراد ایسا بوڑھا جس کے کوئی چانس نہیں ہے، بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے. اب تو روزہ رکھے گا تو خدشہ ہے کہ بابا جی کی فلائٹ نہ اڑ جائے، تو اب شریعت کہتی ہے اس پہ بوجھ نہ بنو، اس کی طرف سے کیا کر دو؟ فدیہ ادا کر دو. تو فدیہ سے مراد کسی مسکین مستحق نمازی کو تم کھانا کھلا دو صبح شام کا جو مستحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بابا جی کو بھی ثواب عطا کر دیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ صحت مند ہونے کے باوجود میں کسی کو سحری افطاری کرا دوں اور کہوں چلو جی ہو گیا، نہ، یہ مسئلہ نہیں ہے. جی سن رہے ہو بھائی؟ آگے چلے جی، فرمایا طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے نیکی کے کام تو یہ بہتر ہے اس کے لیے. یہ اشارہ ہے کہ اگر بندے کے پاس وسائل ہیں، پیسہ ہے، تو ایک بندے کو صبح شام سحری نہ کروائے، اور بھی کچھ مستحق ہیں تو ان کو بھی کرا دے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ روزہ رکھو تم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. جہاں تک ہو سکے طبیعت تمہاری بہتر ہو، چھوٹی موٹی تکلیف ہو تو عذر نہ کرو، روزہ رکھو، اس میں بڑے فائدے ہیں تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو فضیلت رمضان. تو کیسے پتہ چلے گا فضیلت رمضان؟ آؤ تمہیں ہم سنائیں فضیلت رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول کی ابتدا ہوئی ہے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. یہ ذہن میں رہے، پورا قرآن ایک ہی رمضان میں نازل نہیں ہوا. یہ معنی نہیں کرنا رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس میں سارا قرآن نازل ہوا. سارا قرآن نازل ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ کتنا بھائی؟ 23 سال. تو یہ سمجھ آئی کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اسی رمضان المبارک میں ہوئی ہے. کتنی عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نزول کی ابتدا ہوئی. اب سوال کہ یہ دن میں ہوئی یا رات میں؟ تو شریعت نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا ہے، اس کو ابتدا فرمائی. وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر مراد ہے. چلیں جی، تو اتنا بڑا وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہم نے نزول قرآن کی ابتدا فرمائی. وہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، فرمایا ھدی للناس، وہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا سامان لے کے آیا ہے قرآن. جو بھی دل کا برتن سیدھا کر کے سنتا جاتا ہے اللہ اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دیتا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور بڑی واضح روشن دلیلیں ہدایت کی قرآن کے اندر. وَالْفُرْقَانِ، اور جو قرآن ہے اس کا ایک نام فرقان بھی ہے. کیا نام ہے جی؟ فرقان بھی ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو قرآن سے ملاؤ، یہ کسوٹی ہے، یہ بتا دے گی. اگر اس کے مطابق ہو تو وہ حق ہے، اس کے مخالف ہو تو سمجھو باطل ہے. اس کو چھوڑنا ہے، قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑنا. سن رہے ہو بھائی؟
خاموش خاموش بیٹھے ہیں، چلو سن تو رہے ہیں ماشاءاللہ، توجہ چاہتا ہوں۔ فمن شہد منکم الشہر، یہ ضمن میں تعارف رمضان تعارف قرآن کروایا، پھر اصل کلام کی طرف توجہ فرمائی۔ فمن شہد منکم الشہر، پھر جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، کون سا مہینہ پائے؟ رمضان کا مہینہ پائے، فلیصمہ، تو وہ ضرور روزہ رکھے، اس کے اندر کوشش پوری کرے، دعا طلب کرے، اللہ سے توفیق طلب کرے اور روزے رکھے۔ ہاں ومن کان مریضا او علی سفر، اب پھر ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو تعداد پوری کرے جو روزے رہ گئے ہیں دوسرے دنوں میں، یعنی عید کے بعد جب بھی موقع ملے۔ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی، ہم مشقت نہیں ڈالتے، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا اللہ تمہارے لیے تنگی، مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایک بندہ بیمار ہے پھر خواہ مخواہ روزہ رکھتا ہے، ساری فیملی کو پریشان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے بھائی میں نے جب آسانی پیدا کی ہے تو سب کو پریشان نہ کر، میں اللہ جب تمہیں سے دے دوں گا نا پھر بے شک بعد میں رکھ لینا، اب جو سہولت میں نے دی ہے اس پہ تو عمل کر۔ یہ اس کے لیے ہے جو زیادہ شدید بیماری میں مبتلا ہے، نارمل تو وہ خود جانتا ہے نا جی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ پورا کرو تم گنتی کو، کون سی گنتی؟ رمضان کے دنوں کی، مثلا چاند نظر آیا ہے، اب اگلے چاند تک جتنا درمیان کا حصہ ہے وہ روزے رکھتے جانا ہے۔ اور اچھا جی اب چاند نظر آ گیا، مثال دے رہا ہوں، چاند نظر آ گیا جی رمضان شریف کا جی ٹھیک ہو گیا، 1 2 3 10 15 20 25 آ گئے جناب، آخری تقاب والے آ گئے، آج دیکھا جائے گا چاند نظر آیا کہ نہیں، آ گیا جی، آ گیا چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند، سبحان اللہ۔ اب بھاگ جا رہے ہیں، اب صبح کیا ہوگی؟ صبح عید۔ ایک بندہ روزے رکھے نا کسی وجہ تو بیچارہ روزے نہ رکھ سکیا تو انہیں سیویاں پکائیں، ایک سیویاں عید ہوگی نا جو روزے تو بعد، تو پوچھا گھر والے بابا اور ڈاڈا سیویاں پکائیاں کھوائیے، ہو سکے روزے اگے نہیں رکھے، سیویاں نہ کھاواں تو اور کافر ہو کے مرا، اللہ دے مطلب سیویاں تو نہ کو کھاواں، اسلام تو پورا تھی، اللہ سیویاں میں اسلام بڑھا ہے۔ چلیں جناب، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے کہ پوری کرو تم گنتی، یعنی رمضان شریف کے پورے روزے رکھو۔ اگلا مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب عید آ گئی ہے، خوشی کا دن آ گیا ہے، بھول نہ جانا روزے جو تم نے رکھے تھے، اب ایک کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب عید کے لیے آتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آؤ، سمجھ رہے ہو؟ جب عید کے لیے آؤ تو اللہ کی بڑائی، کیا بڑائی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی طرف اشارہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور بڑائی بیان کرو تم اللہ کی اس جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یہ روزوں کا مطلب ہے تقویٰ پیدا ہو جائے، توجہ ہے، روزوں کا مطلب ہے تقویٰ پیدا ہو جائے، روزوں کا مطلب ہے اللہ کا قرب مل جائے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، جس کا قرب دینا چاہتے ہو، جس سے ملانا چاہتے ہو، وہ دور رہتا ہے یا قریب رہتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ اللہ یہ ربط ہے کہ دیکھو بھائی روزے تم نے رکھوائے، کہا روزے رکھو اللہ کا قرب ملے گا، تو جس اللہ کی محبت کے لیے روزے رکھوا رہے ہو وہ دور رہتا ہے یا قریب رہتا ہے؟ تو آگے اس کی وضاحت ہے۔ ایک دیہاتی بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں بھائی، تو فرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سائل نے سوال کیا، ہمارا رب دور رہتا ہے یا قریب رہتا ہے؟ قرآن میں بھائی ساتھ سب جہاں بھی سوال و جواب کی بات ہے، دو طرح کا عنوان بیان ہوتا ہے۔ اللہ سوال کرنے والے نے کہا یسألونک عن الجبال، کہ ہمیں یہ بتائیں یہ پہاڑوں کے بارے میں یہ کیسے ہیں، تو وہاں کیا جواب دیا؟
فقل ینسفها ربی نسفا، تیرا رب انہیں بالکل ہڈی بالکل چورا چورا کر کے اڑا دے گا۔ کبھی جواب آئے گا فقل سے، کس سے آئے گا؟ فقل سے، اور کبھی آئے گا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ میرے پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرمائیں یہ روح اللہ کا امر ہے، اس کی تفصیلیں وہ جانتا ہے۔ تو جواب میں کبھی فقل آئے گا، کبھی لفظ قل آئے گا، یہ قرآن کا اصول اور دستور ہے۔ جہاں جہاں سوال و جواب کی بات آئے گی یا لفظ فقل سے جواب ہوگا یا قل سے جواب ہوگا، یہ واحد مقام ہے جہاں نہ فقل لائے نہ قل لائے۔ اللہ کہندے نے ساڈے بارے پوچھدا کھلوتا ہے، اتنا بھی وچ گیپ نہیں تھیونا چاہیے بھائی فقل لے کے آئیے یا لفظ قل لے کے آئیے، اور سونا ایک دس اتنا بھی وچ گیپ نو تیرا رب تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں اتنا بھی نہیں کہا کہ آپ فرمائیں، کہا بس آپ کہہ دیں فإنی قریب، کہ تمہارا رب بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔ تمہارا رب کہاں رہتا ہے؟ بہت قریب رہتا ہے۔ کتنا قریب رہتا ہے؟ تو یہ ایک حوالہ صرف آپ سماعت کریں گے، تھوڑی تائید آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ صفحہ نمبر 468 ہے جی، سورۃ قاف 16واں پارہ ہے جی، 26واں پارہ ہے۔ آیت کریمہ نمبر 17 ہے جی، سورۃ قاف 26واں پارہ ہے۔ مل گیا جی؟ احمد فرمائیں گے رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے 418 بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ ہمت کریں گے ہیلپ بھی کریں ساتھیوں کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں جی، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی جانتے ہیں جو وسوسے آتے ہیں اس کے دل میں۔ اسے پیدا بھی ہم ہی نے کیا ہے، اور اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اور تو کدھر رہتا ہے مولا؟ ہمیں تو لوگوں نے ڈرا رکھا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، افیسر کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت ہے۔ مولا یہ عجیب لوگ ہیں، نبیوں ولیوں کو کبھی چپڑاسی بناتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی سیڑھیاں بناتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو بتا دے مولا تو کدھر رہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم قریب ہیں اس کے، من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ کیا کہا؟ تیرا رب کہاں رہتا ہے؟ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ جو رب شاہ رگ سے زیادہ قریب رہتا ہے تو یہاں پہ واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے یا ڈائریکٹ پکارنے کی ضرورت ہے؟ ہاں یہی مسئلہ ہے بھائی۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب پوچھیں تم سے میرے بندے میرے بارے میں، انی فإنی قریب، جب وہ میرے بارے سوال کریں تو بے شک آپ کہہ دیں کہ بالکل اللہ تمہارے قریب ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ جو قریب ہے، ہم پکاریں کیا وہ ہماری پکاریں سنتا بھی ہے کہ نہیں، اور پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں، آگے جواب دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اجیبو، کیا ہے اجیبو؟ ذرا سارے کہو نا اجیبو، میں فقط سنتا نہیں، میں تو آگے سے جواب بھی دیتا ہوں، میں آگے سے جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کا نوجوان جو 40 سال تک ایک پتھر کے مجسمے کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اب پتھر کے مجسمے نے کیا جواب دینا تھا؟ ایک بار تھکاوٹ تھی اور نیند آ گئی، صنم کی بجائے منہ سے نکل گیا یا صمد۔ کیا نکلا؟ یا صمد۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ 70 بار فرمایا یا عبدی، او جی میرا بندہ، بتا میرا بندہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا 40 سال تک اس کو پکارتا رہا بے جان مجسمے کو، وہاں سے تو کوئی جواب آیا نہیں، آج بھولے میں تجھے پکارا ہے اور آپ 70 بار فرما رہے ہیں جی میرا بندہ بتا میرا بندہ۔ رب کہتا ٹھیک ہے سونے گل تو ہڈی بھی ٹھیک ہے، لیکن صنم اور اگر میں بھی جواب نہ دیتا، ادھر سے جواب بھی نہیں ملا، تو صنم اور صمد میں فرق کون
کرتا. یہی تو میری کرم نوازی ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں، آگے سے جواب بھی دیتا ہوں، لیکن کچھ شرائط ہیں. دعوت الدعاء، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے. اگر یہ چاہتے ہیں میں ان کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دوں، پھر یہ میرا حکم مان کے رہیں، میری عبادت اور پکار میں کسی طرح کا بھی شرک نہ کریں. ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ میری ذات پہ مکمل یقین بھی رکھیں، مجھے بے یقین نہ ہو کہ نہ پکاریں، بلکہ یقین کامل کے ساتھ میرے سامنے التجا کیا کریں. لعلہم یرشدون، ایسے عقیدے والے بنے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں گے، توحید والے اور جنت والے راستے پر. یہ ضمن میں جملہ معترضہ لائے، پھر کلام جو جہاں سے شروع کیا تھا روزوں والی بات ادھر پھر کلام کو لے گئے. یہ ہے بادشاہ کا کلام، بے ربط کلام نہیں ہے، بڑا گہرا ربط ہے اس کے اندر. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جاگ رہے ہو بھائی؟ یہاں سے ایک نیا حکم آ رہا ہے بھائی. حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی حالت میں الرفث، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس. یعنی ابتدان تو یہ تھا کہ سحری نہ تھی، شام میں جو کھایا سو گئے، اب سارے معاملات ختم، کوئی باقی تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، کل شام میں دیکھیں گے. امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آج ہی روز رمضان کے روزوں کے اندر افطاری کر لی ہے، اب تراویح پڑھو، آرام کرو. اگر شرعی تقاضا پورا کرنا ہے تب بھی اجازت ہے، سحری تک تمہیں اجازت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. جاگ رہے ہو؟ وہ شوز نہیں ہے آگے پھر تو ٹھیک نہیں کرنا باٹا شوز لے لسان. فرمایا وہ تمہارا لباس ہے. لباس کیوں کہا گیا یہ ذہن میں رہے؟ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی. اللہ نہ کرے کوئی بازو پہ چوٹ ہے، آپ نے قمیض پہنا ہوا ہے، اب قمیض کا حق نہیں ہے کہ وہ بتائے اس سر کے اندر چوٹ لگی ہوئی ہے جی فلاں بازو پہ، یہ ہے وہ ہے. یہ ہے لباس. اشارہ کر دیا عورت کو چاہیے، مرد میں اگر کوئی کمزوری ہے، خامی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو ڈھانپ لے، اس کی کمزوری پہ پردہ ڈال دے. اور اسی طرح مرد کو کہا گیا اگر تیری عورت میں کمزوری ہے تو اس پہ پردہ ڈال، اس کو ڈھول نہ مار، اپنی عزت کسی اور کے آگے ضائع نہ کر، تو ایک دوسرے کا احترام کر، عزت کا خیال رکھ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شریعت نے کہا تم ایک دوسرے کو ڈھانپو گے، معاشر میں اللہ تم دونوں کو ڈھانپ کے جنت کا وارث بنا دے. بات سمجھ رہے ہو؟ اچھے لوگوں کے ساتھ تو ہر کوئی وقت گزار لیتا ہے، اگر کوئی نارمل ہے، اس میں کمزوری ہے، ذہنی یا کچھ صلاحیتیں زیادہ نہیں ہیں، ایسے بندے کے ساتھ بھی اچھے لوگ وقت گزارتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ بہت ساری نعمتیں عطا کر دیتے ہیں. چلیں جناب، سبحان اللہ. ان لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. اچھا یہ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں بات آ گئی. ادھر تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، کیا نبی کی بیویاں آقا کا لباس ہیں کہ نہیں؟ بولو نا. پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں وہ بھی تو لباس ہیں. تو کتنا وہ بے شرم بندہ ہے جو امی عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے یا دیگر ازواج پہ انگلیاں اٹھاتا ہے. اوے پیغمبر کے جسم عطر پہ اللہ ناپاک مکھی برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ لباس ناپاک دے دے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر جس طرح خود پاک ہے اس کا لباس بھی پاک ہے. چلیں جناب، فرمایا ہم نے تمام دونوں کو لباس بنایا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتا ہے اللہ بے شک تم خیانت کر بیٹھتے اپنے آپ پر. یعنی اگر میں رات کا حکم نہ دیتا نا رخصت کا، شرعی تقاضے کی اجازت کا، تو ہو سکتا تھا تم اپنے اوپر کوئی نقصان کر بیٹھتے، یعنی خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھتے. فتاب علیکم، اس نے تم پہ مہربانی کر دی ہے. وعفا عنکم، اور درگزر کر دی ہے تم سے. فالآن باشروہن،
لہذا اب تم صحبت کرو ان سے۔ یہ حکم امر وجوب نہیں ہے کہ ہر جڑا افطاری اس تو بعد شہری تو پہلے ایک کام پورا کرنا، نہ، یہ رخصت کی طرف اشارہ ہے۔ بھائی اب تم اگر رخصت دی شرعی طور پہ جب کبھی تمہارا ارادہ ہو تو شریعت تمہیں اجازت دے رہی ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، طلب کرو بلا تکلف جو مقرر کیا اللہ نے تمہارے اندر، یعنی نیت یہ ہو کہ شرعی تقاضا پورا کریں گے تو اللہ اولاد دیں گے، اولاد دین کا کام کرے گی تو ہماری بھی آخرت بن جائے گی، ویسے خواہ اپنی قوت کو ضائع نہ کرتے پھرو۔ سن رہے ہو، یہ اشارہ ہے جناب۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تم پر دھاری سفید صبح کی اور دھاری سیاہ جناب جو ہے رات کی، من الفجر صبح فجر کے وقت۔ یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاگے رکھے ہوئے تھے سرانے کے نیچے، دیکھتے تھے کہ ابھی صبح ہوئی ہے کہ نہیں، رات ختم ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا یہ دھاگے مراد نہیں ہے، یہ صبح صادق کی طرف اشارہ ہے کہ صبح ہو گئی ہے، اب سحری جو ہے اس کا ٹائم ختم، آگے فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اس سے سمجھ آتی ہے استاد کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، چاہے ان کی مادری زبان عربی تھی، سب کچھ جانتے تھے، لیکن صحابہ کو بھی استاد کی ضرورت تھی۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے مجھے استاد کی ضرورت نہیں، میں خود ہی موقع کو اثر ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ نے اگر فہم و بصیرت دی ہے، مطالعہ کرنے میں منع نہیں ہے، قرآن و سنت کو دیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، لیکن کسی اچھے بندے کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس سے اپنے وقتاً فوقتاً اصلاح کرتے رہیں، بات جو ذہن میں آئے اس سے تبادلہ خیال کرتے رہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذہن سے کچھ سوچ رہے ہیں اور شرعی مسئلہ کچھ ہوتا ہے، تو بہرحال علماء سے اٹیچ رہنے میں ہی برکات ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں یا دوسرے راستے پہ۔ سن رہے ہو بھائی؟ تو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ تو رات تک کا کیا مطلب؟ ادھر غروب ہو گیا سورج تو فوراً روزہ کیا کر لو؟ افطار کر لو۔ یہاں پہ شین والوں کو دھوکہ لگا، وہ کہتے ہیں رات تک کا مطلب ہے روزہ عشاء تک بیٹھ دے، پھر رات تک پوری کوئی نہیں، رات سمجھنی صبح سحری تک ہے، پھر روزہ کا بیٹھ دے، پھر یہودیاں کا روزہ ہوا نا بھائی، شام والی لوڑ ہی کوئی نہیں، پھر سویرے بکسائیں یا پھر سحری فارغ یا افطاری فارغ۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ روزہ افطاری میں دیر سے کرتے تھے، میرے صحابہ جو ہی ٹائم ہو جائے تو تم افطاری میں جلد کرو اور سحری میں تھوڑی سی تاخیر کرو۔ سن رہے ہو بھائی؟ تو جان بوجھ کے آج ہمارے اہل سنت میں کچھ لوگ ہیں جو سنی کہلاتے تو ہیں، لیکن 5-5 10-10 منٹ خواہ بخواہ اذان لیٹ پڑتے ہیں، اور لوگ بھی اتنے جہل ہیں روزہ افطار نہیں کریں گے۔ نہیں حال تک ساڑھی مسجد استاد اذان کہنے دیتی، ہمیں استاد آپ حجرے جوڑ کے سموسے کھا دی ہوئے پکوڑے کھا دی ہوئے، وہ باہر بیٹھے وہ تو سکر مالو میں نے شادی تھی کرنے اور میں ایک بجے اپنا کام سدھا کرے ساتھ بات تھوڑے نہ مک دیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ادھر ٹائم ہو گیا ہے، 1 منٹ احتیاطاً ہوتا ہے دیکھ لیں تاکہ اس وقت وہ بڑی بڑی کا مسئلہ نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اس تک درمیانہ جو راستہ ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بہت تاخیر کرنا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سن رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں جی، فرمایا ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرنا۔ میاں بیوی پیچھے اجازت دی نا کہ میاں بیوی قریب جا سکتے ہیں رات میں، آگے ایک نیا حکم آ رہا ہے میاں بیوی شرعی تقاضا پورا نہ کریں۔ کب جی؟ وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ یہ نہیں بس سارے اعتکاف والے سم گئے، میں آدھا بیاں کہ تو جانتا بیاں، شریعت کہتی اب یہ کام نہ کر، اعتکاف میں ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہیں، حالانکہ شرعی اجازت بھی ہے، ثواب بھی ہے ایک دوسرے کو دیکھنا، لیکن ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ بھائی تو مسجد میں آ گیا ہے، اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ کل اگر تو جہاد میں ہو یا دین کے کسی کام میں ہو، اے نو بستر اٹھائیں تو سرکار اور نعرہ مارن میں کٹ نوائی ہوں، تو یہ معاملہ نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، استقامت بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اپنے برکات ہیں، تو اس کے لیے ٹریننگ کروائی جا رہی۔ سن رہے ہو بھائی؟
ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، تو شرعی تقاضا پورا نہ کرو اس وقت جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہاں اگر کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے تو آپ کو خطرہ لائق ہو رہا ہے کہ یار میری سحری ضائع نہ ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے آپ خاموشی سے چلا جائیں اور وہاں سے سحری لا کر اپنے مسجد میں سحری کر سکتے ہیں۔ کہ نہیں وہ تھا کو چلو میں ذرا سحری کر لوا، چاہ چو پی کے اور بال بچے ٹھیک ہے، استاد مگر فجر آباد پڑا ہوا میری اعتکاف کھلوتا ہے، یہ جان بوجھ کے ویسی تو بعد وہ اعتکاف سنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نفلی رہ جائے گا۔ اصل یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ 10 دن تو اللہ کا مہمان بن جا۔ اب تو بڑی سہولیات ہو گئی ہیں، سحری بھی مل جاتی ہے اور افطاری بھی مل جاتی ہے اور اللہ کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ چلیں جناب، بہت بڑا عمل ہے، ایک آدھ بار زندگی میں تو لازمی بیٹھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیٹھتے تھے، بہت بڑا عمل ہے یہ اعتکاف والا۔ اگر ایک بندہ مجبور ہے، اس کی کچھ اور مصروفیات ہیں تو فرض واجب نہیں ہے، سنت ضرور ہے اور اس کی برکات بھی ہیں، حج عمرے کا ثواب بھی ہے۔ چلیں جی، فرمایا دل کا چھوٹے بال نہ بمان ایک اپا بڑے میرا پاس ہے انداز جاڑے دکھ سکھ دی کر سائیں۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، قوانین ہے۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ قریب کس طرح نہ جانا؟ توڑنا تو دور کی بات ہے، اس برے ارادے سے ان قوانین کے قریب بھی نہ جانا کہ ہم توڑ دیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکامات لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ لعلہم یتقون، کیا خوبصورت کلام ہے، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں جا کے ختم کروا دی۔ بتایا روزہ تب رکھوا رہا ہوں، تقویٰ ہے، ضمنی ساری باتیں کہہ کے آخر میں پھر کہہ دیا یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میرے بندوں کی اصلاح ہو۔ اصلاح کا اصل مقصد یہ ہے لعلہم یتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے، ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ کیسے؟ وتدلوا بها الى الحکام، نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک۔ ادھر ایسے نہیں ہے ابھی کما شما گنا شنے کے پیسے آ گئے اور کپا شپا کے آ گئے، چاولوں کے آ گئے، گندم کے آ گئے، اب کیس کر دو دوسرے پر، وہ بھی کچہریوں میں بھاگ رہا ہے، یہ بھی بھاگ رہا ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کا بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یا میرے پاس مثلا ایک کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دوسرا بیچارہ غریب ہے، اس کا گزارا ہے، خواہ مخواہ اس پہ کیس کر کے مقدمے دائر کروا کے اسے پریشان کرنا اور اس کی زمین پہ قبضہ کرنا یا بے جا اس سے ٹیکس وصول کرنا، یہ سب حرام ہے بھائی۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک، یعنی جھوٹا مقدمہ بنا کر۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس لیے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال سے بالاسم، ناجائز طریقے سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ ایسا مال کھانا کتنا بڑا گناہ اور حرام کا کام ہے۔ آگے چلیں جی۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ سائلین، سوال کرنے والوں نے پوچھا یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب دیا گیا یہ اوقات بتاتا ہے، تمہیں وقت بتاتا ہے، آج 1 ہو گئی، آج 2 ہو گئی، آج 5 ہو گئی، آج 14 ہو گئی، آج 20 ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنا شرعی نظام ہے یہ سارا چاند کے مہینے کے ساتھ ہے۔ سن رہے ہو بھائی، جتنا شرعی مسائل ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ کیسے بلا؟ یہ جو رمضان شریف کے روزے رکھیں گے سورج دیکھ کے یا چاند دیکھ کر؟ چاند دیکھ کر۔ عید کریں گے تو سورج کو دیکھ کے یا چاند کو؟ چاند دیکھ کر۔ اسی طرح ربیع الاول کا پتہ چلے گا تو کیا دیکھ کر؟ چاند دیکھ کر۔ محرم پتہ چلے گا اسلامی نیا سال شروع ہو گیا، کیا دیکھ کر؟ چاند دیکھ کر۔ آج امت کے اندر یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، بس چاہیے تو یہ تھا کہ خوشی کا دن ہوتا یکم محرم الحرام، اسلامی سال کا یہ پہلا دن ہے، اللہ ماشاءاللہ اسی او لگے پہ ہونے ہوئے چرپائیاں موتیاں تھیاں پیاں 2 بند سنیاں بھی آوے کربلا آج بکے تھے آئی بھائی اس کا کہ یا حسین آدھ فلاں او پرل وہ ادھر اسی ذوق میں لگے رہتے ہیں، اور اچھے خاصے اہل سنت کہلانے والے بھی ایک گانا جوڑا پائی بنا بھائی کہ وہی پہ کیوں بھائی یہ کہنے دی فرمائش تے پائی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ادھر اچھی فرمائش ہے تیری بھائی، تو ادھر جہنمیوں کا لباس پہن رہا ہے، تارکول کا لباس پہنایا جائے گا جہنمیوں کو، تو تارکول سفید ہوتی ہے، یہ
سیاہ لباس فرعون بھی پہنتا تھا، یہ فرعونی لباس ہے، اور مشابہت ہے مخصوص لوگوں کے ساتھ جو دشمنان پیغمبر ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، تو ایسا لباس نہ پہنے، بھول میں بھی نہ پہنے جو ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرے جو اسلام کے ہر وقت خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور کتنے خوبصورت لباس ہیں آپ پہنے، لباس ایک زینت ہے، اچھا لباس پہنے، اور سب سے جو پسندیدہ لباس ہے میرے نبی کا وہ کون سا ہے؟ سفید، زندہ باد۔ چلیں جناب، فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں، تسی مفتی ڈھیر سارے پڑھے ہو، چپ چپ رہتے ہو نا، مسئلے تو ڈھیر سارے پڑھا۔ یسألونک عن الاہلہ، پوچھتے ہیں میرے نبی آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل، یہاں بھی لفظ قل لے کے آئے، وہ وحید مقام ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، اذا سالک عبادی والا۔ قل ہی مواقیت للناس، کہو جی یہ تاریخوں کے تعین کا ذریعہ ہے، یہ وقت بتاتا ہے جی فلاں آئی تاریخ ہے، اور خاص طور پہ والحج، لوگوں کے لیے جو حج کرنے والا عمل ہے تو وہ بھی اسی جناب چاند کے مہینوں کے حساب سے پتہ چلے گا۔ حاجی جا رہے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ادھر جائیں گے، حج کریں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب تھوڑا سا ادھر بات چلے گی، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں کے اندر، من ظُهُورِهَا، ان کے پچھواڑے سے، پیچھے سے سرنگ لگاؤ۔ یہ کتنے بڑے جاہل تھے مشرک، کہتے تھے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا جی دروازوں سے گھر میں آتے جاتے ہیں، حج کے دنوں میں ہم دروازوں سے نہیں آئیں گے، پیچھے مکان کو پھاڑ کر اس میں سے داخل ہوں گے۔ اندازہ لگاؤ کیسی بری بری حرکتیں ہیں، کبھی طواف ننگا کر رہے ہیں، کبھی گھروں کو پیچھے سے سوراخ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بدلنا دل تھا، یہ حالات زیری بدل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ اصل نیکوکار وہ بندہ ہے جو ڈرے اللہ سے، اتقاء، حرام کاموں سے بچ جائے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچ جائے، وہ بندہ متقی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہذا آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، یہ اس طرح مکانوں کو سوراخ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، حج کا معاملہ بھی ہے تو ڈرو کس سے؟ اللہ ہی سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب آ گئے جی بات کی طرف، جو ساری ٹریننگ کروائی نا، اب کا 13 سال ہم نے کہا صبر صبر صبر، جاگ رہے ہو؟ 13 سالہ جو مکی زندگی تھی اس میں کیا چاہ رہا تھا؟ وصبر وصبر وصبر۔ کئی دفعہ ایسا ہوا صحابہ نے کہا اجازت دو ہم ان کا مقابلہ کا، صبر صبر بھائی۔ اب 13 سالوں کے بعد کہا ہن اٹھو شیرو، ہن تو روزے رکھوائیں، وہ جس طرح ٹریننگ کروائی جاتی ہے سارا کچھ ہو گیا ہے، اب اٹھو اور ایک کام کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اب مکے والے خود تیاریاں کر رہے ہیں بدر میں لڑنے کے لیے، لہذا تم بھی اپنی تیاری رکھو، اور کسی وقت بھی آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ ولا تعتدوا، اور جہاد کے اندر زیادتی نہ کرنا۔ سنو کتنی بڑی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اے مجاہدین، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے وہاں بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، زیادتی نہیں کرنی۔ یہ لا تعتدوا سے کیا مراد ہے؟ کسی عورت پہ تلوار نہیں چلانی، کسی عورت پہ تلوار نہیں چلانی، کسی چھوٹے بچے پہ تلوار نہیں چلانی۔ ایسا بوڑھا بابا جو میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو تم کو آیا تو مشرکوں کے ساتھ ہے، اس بابے نہیں بندہ کرو، نہیں نہیں اب ایسا کام نہ کرو۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا حق ہے؟ کسی عورت پہ نہ چلائی جائے، کسی بچے پہ نہ چلائی جائے، کسی بوڑھے بابے پہ نہ چلائی جائے۔ مختلف صحابہ اٹھے، لیکن میرے پیغمبر نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار پکڑائی، پھر انہوں نے بھی تلوار چلانے کا حق ادا کر دیا۔ تو سمجھ آتی ہے شریعت این جہاد کے اندر بھی عدل و انصاف کی دعوت دیتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی شریعت حکم نہیں۔ جو شریعت توجہ چاہتا ہوں، جو شریعت بے جا
پانی کا قطرہ ضائع کرنے سے منع کرتی ہے، وہ شریعت کسی کا خون بہانے کا کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پیغمبر کے بھی دشمن تھے، قرآن کے بھی دشمن تھے اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ اب اللہ نے کہا اٹھو ببرشے رہو، میرے نبی کا دفاع بھی کرو اور قرآن کا دفاع بھی کرو۔ چلیں جناب، فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور میدان جہاد میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ کریم، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں۔ جنگ میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ تم انہیں، یعنی اگر مشرکین حدود حرم کے اندر بھی لڑنے کے لیے آ جائیں، وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو جانا، تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو تم بھی انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی ان کو بھی اب بھگاؤ مکہ شریف سے، جب ہم نے تمہیں فاتح بنا دیا اب کہو تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور سنو، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو شرک والا فتنہ ہے یہ زیادہ برا ہے قتل سے۔ مشرک کہتے تھے یہ ہمیں اب مار رہے ہیں، صحابہ ہماری گردنیں کاٹ رہے ہیں، یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہن مرے ہو تے ہن روندے ہو، یہ شرک کر دے سی تو اس ٹائم بڑے خوش ہوندے سی کہ حلوے پوڑیاں آ رہی ہیں۔ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ شرک والا عمل انتہائی بدترین ہے، لہذا نبی کے صحابہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ولا تقاتلوہم، نہ لڑو تم ان سے، عند المسجد الحرام، اے پیغمبر کے شاگردوں میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، بیت اللہ شریف کے قریب حدود حرم میں ان سے نہیں لڑنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ ہم تو نہیں لڑیں گے، اگر وہ اچانک وہ حملہ کر دیں تو پھر فرمایا حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں، اگر وہ خود لڑنے کے لیے آ جائیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑیں تم سے وہاں مسجد حرام کے اندر، فَقْتُلُوهُمْ، تم بھی کیا کرو، تم بھی اٹھو تم بھی انہیں قتل کر دو۔ احترام پہلے کرنا ہے، اگر مشرک بے احترامی کرے تو اسی اپنے سجنا نو انجے چھوٹ دیں پے ہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور پریشان بیٹھے ہیں پتلی سب۔ چلو ہم جہاد کرتے تو نہیں ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کفر کے مقابلے میں اور ملک کی سلامتی کے لیے، تو وہ ان کا جو جاگنا ہے رات حفاظت کے لیے اور اس طرح ملک کی حفاظت کرتے ہیں یا اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا رات بھر جاگنا ہمارا ساری رات تہجد پڑھنے سے وہ بہتر ہے، ان کو بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس اجر کے سب سے زیادہ مستحق پیغمبر کے صحابہ ہیں، جنہوں نے ہر طرف پھیل کے کفر کی جڑیں کاٹی اور قرآن و سنت کا علم بلند فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور اسلام کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جاگتے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اچھا خیر، چلو اسی مرنا چاہتے ہیں، حلوہ کھا کے مرسوں انشاءاللہ۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی۔ ایک بار زندگی میں تڑپ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرے۔ اگر بندے نے دل سے دعا نہیں کی اور اس حال میں مر گیا، معاشر میں یا یہودیوں سے اٹھایا جائے گا یا کفار و منافقین سے اٹھایا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ایسا عمل ہے، خود رسول اللہ کہتے ہیں اللہ سنیا تو اتنی نعمت دیتی ہیں کہ میں گر نہیں سکتا، پر ایک میری بڑی خواہش ہے کہ تمہیں شہادت ہی موت دے گا۔ اللہ کے سونے ہوں شہادت تینوں نہیں دینا ہے، اس وجہ تو کوئی ساڈا تو رسول ہے، ساڈی تو پہچان ہے، جو تیرے اتنے کوئی تلوار چلا کے تین ڈھا دے تو ساڈی توحید تے اعتراض آتا ہے بے سجنا تو ہاتھ ہی آئی تے مڑ سرکار تے تلوار چلا کے انہیں شہید چکیتا ہے۔ تے پھر کچھ حکمت بھی سی، اللہ چاہتا سی کہ سونے نو بھی شہادت نہ دیواں تے خلیفہ بلا فصل نو بھی نہ دیواں، جو انہاں نو دیواں تے پھر انہاں نو نہ دیواں تے پھر کوئی تبرہ کرنے والا اے نہ کہ بادشاہ حیدر بھی شہید آئی تے غنی بھی شہید آئی تے فاروق اعظم بھی شہید آئی تے ٹھڈیوں جڑا ایک تہاڈا امام صاحب وہ وقت رہ گیا ہے، اللہ کہ رہ نہیں گیا، اس کو میں نبی دے نال ملا دیتا ہے، اس کو میں کدے ملا دیتا ہے، نبوت تے صداقت نو وکھرا چ رکھیا ہے تے شہداء نو وکھرا چ رکھیا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ہاں
چونکہ ترتیب یہی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اللہ نے یہ ترتیب ہے، اس ترتیب اپنی قائم رکھنی کی کوئی نہ، ہاں یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ اللہ نے نہ نبی کو شہادت دی نہ اس کے جو پہلا وزیر ہے اس کو شہادت دی، کیونکہ درجہ بدرجہ جو ترتیب بیان ہو چکی تھی اللہ نے عملی پریکٹیکلی طور پر بھی وہ ساری سامنے کر دی ہے کہ پہلا درجہ نبوت کا ہے، پھر صداقت کا ہے، پھر شہادت کا ہے، اور پھر صالحین کا ہے۔ بالکل یہی ترتیب ہے، ادھر رسول اللہ ہے، پھر ابو بکر ہے، پھر خلفائے ثلاثہ میں شہادت ہے، پھر آگے صلحاء تو سارے چلتے جا رہے ہیں۔ چلیں جی، فرمایا کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ فإن انتهوا، اصل ایک سمجھنے والی بات یہ بھی ہے، کچھ لوگ اپنوں کو مارنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ قتل و غارت کر رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ کسی مومن کو بے جا مارنا، ایک بندے کا قتل یوں سمجھو ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک بندے کو بچانا تو سمجھو سارے جہان کو کیا ہے، بچانا۔ یہ جتنے خودکش دھماکے ہیں یہ بالکل خلاف شریعت اور حرام ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ مثلا ایک مسجد ہے یا مسلمان اکٹھے رہتے ہیں اور مثال دینا چاہتا ہوں، ہجوم ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں، جنت میں نہیں جا رہا، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ کتنے بے گناہ مسلمان درمیان میں مارے جائیں گے، کسی ایک کو مارتے مارتے تو پورا ماحول خراب کر رہا ہے، بالکل یہ خلاف شریعت کام ہے، سن رہے ہو بھائی؟ فرمایا فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں کفر سے، اے پیغمبر کے صحابہ اگر مشرکین کفر سے توبہ طیب ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ کریم بخشنے والا ہے پھر معاف کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، توجہ چاہتا ہوں، اور ان سے جنگ کرتے رہو، مشرکین کفار سے جہاد کرتے رہو۔ یہ کب تک کرنا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، نہ باقی رہے یہ شرک و کفر والا فتنہ، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جب تک کفر و شرک ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میرے نبی نے بھی فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، او کما قال، قیامت کی صبح تک یہ عمل جاری رہے گا اور میری امت کا ایک عظیم گروہ یہ کام کرتا رہے گا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جہاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے جھک جائیں تو کس کے آگے؟ شرک کے اندھیرے ختم ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں شرک سے توبہ کر لیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں ہے زیادتی ان پر، پھر انہیں کوئی بندہ بھی نہ مارے، ان کا احترام کریں، وہ بھائی بن گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اگر کوئی اسے مار دیتا ہے الا علی الظالمین، تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر۔ ہاں اگر حرمت والے مہینوں میں وہ خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرمت کی پابندی یہ حرمت والے مہینے کا ادلا بدلہ ہے۔ اگر وہ خود احترام نہ کرے، حرمت والے مہینے میں لڑائی شروع کر دیں تو ہم تمہیں بھی اجازت دے رہے ہیں، لیکن ابتداءً تم یہ کام نہ کرنا۔ والحرمات کے ساتھ، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، لہذا جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ واتقوا اللہ، چاہے روزوں کی بات ہو، چاہے جہاد کی بات ہو، چاہے حج کی بات ہو، خلاصہ ایک ہی ہے، واتقوا اللہ، ہر حال میں ڈرتے رہو۔ تو کس سے ڈرو؟ تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ یقین رکھو، کیا یقین رکھو؟ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مال خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر، یعنی مال خرچ نہ کر کے ہلاک نہ ہو جاؤ، بلکہ میرے راستے پہ مال خرچ کرو، بقیہ مال میں برکت بھی ڈال دوں گا اور تمہیں کامیاب بھی کروں گا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کے کام کیا کرو، توجہ چاہتا ہوں، برائی کی طرف توجہ نہ کرو۔
शौक शौक से नेकी के काम किया करो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला जब ये सुनी आयत कि माल भी खर्च करो और नेकी के काम भी करो और जिहाद में भी चलो, कहने लगे बस आज के बाद तो अबू अय्यूब निकलेगा अल्लाह के रास्ते में, उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक शहीद न हो, वहीं पे शहादत हो जाएगी और अल्लाह के दरबार में हाजिरी हो जाए। अल्लाह के अबू अय्यूब अंसारी इस नीयत से निकले, फिर कुस्तुनतुनिया के अंदर जाके जामे शहादत नोश कर गए। वहाँ के कुछ बदतमीज लोगों ने कहा ये मिज़बान रसूल है, इसकी कब्र यहाँ बनाओगे? कहा बनाएंगे ना। अच्छा तुम जाओगे अब कब्र उखेड़ देंगे। इब्ने मुआविया ने कहा था तुसी कब्र ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ मैं इट ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨਾ ਵਜਾ ਦੇਵਾਂ तो फिर कहना भाई वो हाई भी नहीं समझ बैठो कि नहीं। अल्लाह बड़े बब्बर शेर लोग सन और लोग इस तरह हालात ऐसे ख़राब कर दिए हैं जो अजीब कैफियत बन गई। कुस्तुनतुनिया में ये सहाबी रसूल मेज़बान रसूल हैं जिनकी शहादत हुई है, वहाँ पे सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा जनाब, और इनकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा भी अमीरुल मोमिनीन साहब पढ़ाए। ऐसा ही हुआ था जी। फरमाया व अहसिनो, और नेकी करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह को मोहब्बत रखता है दिल से नेकी करने वालों से। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रा को अल्लाह ही के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी हज की फजीलत और बैतुल्लाह का एहतराम बताया जा रहा है। ये जो बैतुल्लाह का तवाफ है इसकी रौनक है, इसी से निज़ाम जो चल रहा है ना तौहीद का, जब तक ये तौहीद के तराने हैं और बैतुल्लाह के अंदर जाके सदाएं हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इला आखिरी। अगर कोई बंदा भी हज के लिए ना जाए, सारी दुनिया अगर कहे हम हज पे नहीं जाते, तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह मोहलत नहीं देगा, सब पे अजाब नाज़िल कर देगा। बैतुल्लाह की आबादी और बैतुल्लाह के अंदर जो रौनकें हैं उसकी वजह से रहमतें आ रही हैं। कुछ बदबख्ती की अलामत थी, पत्नी वो कोरोना या क्या बला आई तो कुछ अरसे के लिए बैतुल्लाह को बंद कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए हैं, तमाम वगैरह हो रहे हैं। तो ये उसकी अपनी रौनकें हैं। सहाबा पे मुश्किल वक्त आता था वो बैतुल्लाह में आते थे, रसूलुल्लाह पे मुश्किल वक्त आता था तो कहाँ जाते थे? बैतुल्लाह के अंदर। तो ये रौनकें अल्लाह दोबारा बहाल फरमा दे। तो ये जो हज का है तरीका, और जब तक बैतुल्लाह है, आपने फरमाया जब तक बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह के चाहने वाले हैं, क़यामत नहीं आएगी। एक हबशी आएगा मोटी मोटी पिंडलियों वाला, वो आके बैतुल्लाह को शहीद करेगा। इधर जो है कुरान भी ख़त्म, कुरान के नुस्खे भी ख़त्म, कुरान सुनाने वाले भी ख़त्म और मोमिन भी ख़त्म। वो आके बैतुल्लाह को गिराएगा और उधर दूसरे दिन साथ ही क़यामत वाक़या हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो बैतुल्लाह का वजूद जो है ये अल्लाह की रहमत का बहुत बड़ा एक सबब है। सबसे पहले जो रहमत और बरकत नाजिल होती है सीधा बैतुल्लाह के ऊपर आती है, फिर चारों सिमत पे अल्लाह फैला देता है। बराह रास्त अल्लाह की रहमतें अल्लाह के घर पे आ रही हैं। और यही हुक्म मसाजिद का भी है, जहाँ जहाँ मस्जिदें होती हैं और मस्जिदों को आबाद करने वाले जो लोग होते हैं, अल्लाह अपने घर पे रहमत नाजिल करता है, फिर जो जितना उससे मोहब्बत करता है उस पर भी रहमत आती रहती है। सुन रहे हो भाई? एक मसला और भी सिमत में समाप्त करें, फिर ये चाहे आयत का तर्जुमा सुन के दुआ करते हैं। मशहूर ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अहले अरब में एक बात मशहूर थी। ये कहते थे एक सफ़र में एक ही अमल हो सकता है, या हज या उम्रा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ये अहले अरब के अंदर मशहूर था कि भाई तुम या उम्रा करो या हज, दोनों इकट्ठे नहीं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से उम्मत के लिए आसानी पैदा कर दी गई कि नहीं भाई अगर कोई बंदा आना चाहता है, दूर से सफ़र करके आया है, तो बेचारा वो बार बार शायद ना आ सके, तो शरीयत ने कहा कोई बात नहीं, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो अगर कोई बंदा इकट्ठा काम ये करना चाहता है, मसलन यहाँ से निकला है हज करेंगे, जाते ही पहले उसने इराम उम्रे की नीयत का बांधा, उम्रा भी कर लिया, फिर इराम खोल दिया, जब हज के दिन आए तो हज का इराम बांध के क्या कर लिया, उसने हज भी कर लिया। अब शरीयत कहती है कि वो एक बकरा अल्लाह के नाम पे दे दे, क्योंकि अल्लाह ने उसने एक सफ़र में दो मौके दे दिए हैं, हज भी और साथ क्या, इससे हज तमत्तो कहते हैं। इससे हज तमत्तो ऐसा हज जिसमें फ़ायदा हासिल किया गया है। फ़ायदा क्या कि हज भी कर लिया और साथ क्या कर लिया, उम्रा भी कर लिया। सुन रहे हो भाई? चुप चुप हो गए? चलो खैर,
میں کہ شاید ادھر حج تے پڑے بیٹھے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ ہی کے لیے، یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روکے جاؤ راستے کے اندر، تم جا رہے تھے حج عمرہ کے لیے، راستے میں دشمن آ گیا، اس نے روک لیا. اصل اشارہ ہے کدھر؟ حدیبیہ کی طرف. وہ پیغمبر انقلاب کہاں جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں مشرکین نے کیا کر لیا؟ روک لیا. اب کیا کرے بھائی، عمرہ تو ادا نہیں ہو سکا. تو شریعت نے کہا اپنی سواریاں جو ہے نا، جانور جو ہے یہ بھیج دو حدود حرم میں، وہاں ذبح ہو جائیں گے. اور تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنے ٹائم میں وہاں پہ جانور پہنچ جائیں گے. اس کے بعد تم اپنے کیا ہے ٹنڈ ونڈ اور الگ شلگ کروا لو اور اپنے احرام کھول لو. اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کو جانور وہاں پہنچنے سے پہلے اس کو ٹینڈ کرانا پڑ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، چوٹ لگ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو شریعت نے کہا اب اس کی ذمہ ہے کہ یا تو وہ روزے رکھے 3 یا 6 مسکینوں کو صدقہ کر دے، اور اسی طرح پھر تو اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ یہ کام نہ کرے. تو جب تک وہاں سواریاں نہ پہنچ جائیں، جانور نہ پہنچ جائیں، ذبح نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنا وہ ٹینشن نہ کروائے اور احرام وغیرہ نہ کھولے. چلیں جناب. فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آ جائے قربانی کا جانور وہاں پہ بھجوا دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ مڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے پر، یعنی حدود حرم میں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو شخص ہو تو پیسے کوئی بیمار، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا ہو اس کے سر میں کوئی تکلیف، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ، تو بطور فدیہ کے روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا جی. او صدقۃ، یا 6 سیر گندم مسکینوں میں 3 بندوں میں تقسیم کر دے یا پیسے دے دے. او نسک کے لیے قربانی، یعنی 1 بکرا ذبح کر دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جو شخص بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، یہ ہے حج تمتع. اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو پہلے جاتے ہی عمرہ ادا کر لے، پھر بعد میں حج ادا کرے. تو کیا کرے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آ جائے قربانی کا جانور دے دے بطور شکرانے کے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا. سوال، اگر بندہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بکرا نہیں دے سکتا، تو پھر اب حج عمرہ نہ کرے، اکٹھا کر لے. لیکن ایک اور پیکج بتاتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر اگر نہ پائے وہ قربانی کا جانور غریب ہونے کی وجہ سے، تو روزے رکھے ثلاثة أيام، کتنے؟ 3 دن روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں کے اندر، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس گھر میں لوٹ کے آ جائے. 3 اور 7 10 نہ کر دے بس. تلک عشرۃ کاملہ، اللہ نے بھی ساتھ کہہ دیا یہ ہو گئے پورے 10، یہ ہو گئے پورے 10. 3 وہاں رکھے گا اور 7 یہاں رکھے گا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ عمرے کی جو اجازت، دیکھو کتنا احتیاط کی جا رہی ہے. یہ عمرے کی اجازت حج کے ساتھ جو ہے یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. جو بیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے، جو حج بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تم فقط حج کرو، گھروں کو چلے جاؤ، تھوڑا سا موقع بحر والے میرے مہمانوں کو دے دو. یہ اشارہ ہے، تم تو ہر وقت ادھر رہتے ہو، تم ایسا نہ ہو کہ تم بھی شروع ہو جاؤ اور بیچارے ترستے رہ جائیں یار اتنا رش ہے. تم حج کر کے گھر چلے جاؤ. جو مہمان آئے کتنا خیال کیا جا رہا ہے، جو میرے مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں ان کو موقع مل جائے. تم تو بعد میں بھی آ جا سکتے ہو. بڑے یار خوش نصیب وہ لوگ ہیں جمعرات کو چلتے ہیں، فیملیاں چھوٹے چھوٹے بچے آرام باندھے ہوئے ہیں، فیملی آ رہے ہیں. تسی کدے جاندے ہو؟ اسی مری بہندے پہ دور کدے بہندے پہ پتہ نہیں کاغان ماغان پتہ نہیں کدے افغانستان. تو بہرحال ادھر گھومنا پھرنا منع نہیں، اپنا شوق ہوتا ہے. بہرحال وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ان کی چین سی بڑی عجیب ہے. گھومنا پھرنا کیا ہے؟ جمعرات کو چلے گئے، کھانا وانا ساتھ ہوگا، احرام باندھے ہوئے ہیں، سیدھا حرم کے اندر. او ماشاء اللہ، شام میں رونقیں لگ جائیں گی. کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے عمرہ کریں گے، ٹین ون کرائیں گے، جمعہ پڑھیں گے، کھانا گاڑی میں پڑا ہوا کھانا کھائیں گے. او جناب جمعہ پڑھتے پھر فلیٹیں اپنے گھر کی طرف. کتنی خوش نصیبی ہے. آئے عمرہ کر لیا، جمعہ پڑھ لیا،
جو نمازیں پڑھی ایک نماز جماعت سے پڑھیں گے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ بس اب وہ شیطان کا جو حملہ ہو رہا ہے نا، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ بڑی اچھی اور پاکیزہ جگہ ہے، اللہ حرم کی اور اس کے مخلصین کی حفاظت فرمائے۔ چلیں جی، فرمایا واتقوا اللہ، اب حج کی بات سنی ہے تو اس میں بھی نسخہ ذہن میں رکھو، ڈرتے رہو اللہ سے۔ حج عمرے کے اندر بھی تمہارے دلوں میں ڈر ہو تو اللہ ہی کا، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کریم بہت بڑا سخت عذاب دینے والا ہے جو خلاف شریعت کام کرے۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج کے جو مہینے ہیں یہ جانے پہچانے ہیں۔ کون کون سا؟ شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ کون کون سے ہیں جی؟ شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ یہ کیوں کہا گیا جانے پہچانے ہیں؟ کام تو شروع ہوگا 8ویں ذی الحج کو، حج کا جو کام ہے وہ تو شروع ہونا ہے 8ویں ذی الحج سے۔ یہ شوال ذی-قعدہ کو ساتھ کیوں ملایا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ملایا گیا ہے کہ حاجی صاحب اگر تو ان دنوں میں چلا گیا ہے اور تو نے عمرہ بھی کر لیا ہے، اب حج بھی کر لیا ہے، تو حج تیرا حج تمتع ہو گیا ہے، اب تجھے ایک بکرا دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے اشارہ کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی بندہ صرف حج کرتا ہے تو اس پہ یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے ارادہ کیا ان میں سے حج کا، فلا رفث، اب حاجی صاحب تھوڑے شرائط بھی تیرے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے وہاں اپنی مرضی کر رہا ہے، عمرہ تو کر لیا، ٹینڈ نہیں کرنا ہے، بھائی ٹینڈ تک کرا جانا ہے، پاکستان ہی سہج ہے کرائی والا، لا حول ولا قوت الا بھائی ادھر عمرہ کیا ہے تو ٹینڈ کروانا پڑے گا، یہ خلاف شریعت کام ہے۔ تو فرمایا فلا رفث، پہلا کام یہ ہے کہ حج کے تو نے احرام باندھ لیا ہے، اب جائز نہیں ہے بے حجاب ہونا۔ اشارہ کر رہا ہوں کہ دونوں میاں بیوی حج پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اب جو شرعی تقاضا ہے احرام باندھے ہوئے وہ پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ ٹریننگ ہے، تیری توجہ سے رہے۔ ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی فسق و فجور والا کام کر، غیبت نہ کر، داڑھی نہ منڈوا، کسی کو گالم گلوچ نہ کر، یہ شرائط جہاد ہے، شرائط حج ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں لڑائی بھی نہ کر۔ ازمائش ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی حبشی، کوئی یمنی، کوئی ترکی، کوئی چائنا لے، چھوٹے چھوٹے چنگو منگو ہکو جیسا ہے، پتہ ہی لگتا ہے پہلا ملا یا کوئی اور بولے۔ اللہ اکبر، شکر اللہ، شکل مکھی ہے خدا دی قسم ہے، نہیں تو ماما نہیں ٹھوک لگا ایک کو کھا بن جائے روٹی دوبارہ بات وہ جا کے کھا گیا، نہ پتہ لگا پہلے لائی یا بعد لائی۔ اسی پڑھتے سے دو حافظان بھائی وہ دونوں ہکو جائے کپڑے انہوں دے تے قدرتی انہیں داڑھی دے سٹائل بھی ہکو جائے تے وہ اتو ٹوپی بھی ہکو جائے۔ ایک دن حسین پہ ایک میٹرک کی تھی بدائی تے دو جڑا وہ تھوڑا جا بیچارہ کوئی تھوڑا جا پریشان رہتا ہی تو آدھے میں بڑا پریشان ہاں، وہ پیپر کا نمبر آیا تو وہ بڑھ گیا، اگلے نہیں نہ پتہ لگا کہ جس پیپر دے بڑے وہ ہے یا دو ہے امتحان دے کے چالا میرا میرا ہو جا کر میں آخر بات یعنی امی سانو پہچان نہ دی وہ تل چھوٹا جائے کہ وہ ماں کی ایک نشانی ہے، نہیں تو کئی باری اسی کہیں جاتے داد لائیں تو گزارا ساڑھا چل رہتا ہے۔ اللہ میں کہ شکر اللہ ایک کو جانا نہیں بڑھا ہے، نہیں تو بڑے مسئلے بڑھانا۔ اللہ اکبر، چلو جی، تو یہ اشارہ ہے ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں لڑائی نہ کر۔ یہ اشارہ کر دیا جس طرح بنی اسرائیل کی ازمائش ہوتی تھی نا ہفتے والے دنوں مچھلیاں شران اٹھتی تھی اوپر، اسی طرح وہاں بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ حج کے دنوں میں لڑائی پڑے، لیکن اللہ کہتے ہیں حاجی صاحب یہ تمام شرائط تیرے ذہن میں رہنی چاہیے، وہاں پہ تو لڑائی بڑائی کے قریب نہ جا بلکہ تو اگلے بندے کو موقع دے، تجھے بھی موقع مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ فرمایا وما تفعلوا، اور جو بھی کرتے ہو تم من خیر، کوئی بھی نیکی کا کام، یعلم اللہ، اسے جانتا ہے کون، چاہے حج کرو یا عمرہ، وہاں پہ جتنا تقوی پرہیزگاری کرو گے تمہارے ہر عمل کو جاننے والا کون ہے۔ وتزودوا، اور زیادہ راہ لے کر چلو۔ یہ یمنی بندے کیا کرتے تھے، گھر سے خالی ہاتھ نکل آیا، اگو دروازے کھڑکائے، میں حج تو میں کوئی تعاون تو کرو، ادھر بھی ہمارے یہاں بھی کچھ ماحول ہے، کیا ہوا جی میں بس حج پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ کوئی تعاون کرو۔ بھائی اس طرح شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ تیاری میں ہے، کوئی چھوٹا موٹا اس بیچارے کا کوئی حساب کتاب رہتا ہے تو اس سے خفیہ محبت تعاون کر دیا جائے تو شرعی طور پہ اجازت ہے، لیکن اس طرح دروازے کھڑکا کر دستک دے کر فنڈ جمع کر کے کہ میں
حج عمرے پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ تعاون کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے کر چلو گھر سے اپنا خرچہ پانی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زیادہ راہ یہ ہے کہ تم سوال سے بچو، کسی کے آگے سوال نہ کرو، بلکہ اتنا پیسہ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ خیرات بھی کرو اور گھر والوں کو بھی خرچہ دے کے جاؤ۔ یہ نہیں بس حج تے میں پہ دوسری روزے رکھا ہے بھائی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں۔ حج پہ بھی جاؤ تو ڈر میرا ہی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ جاگتے بیٹھو بھائی۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو تم رزق حلال اپنے رب کے ہاں حج کے دوران بھی۔ اس وعدے نالے حج تے نالے وپار، اگر وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی تجارت، کوئی سامان ادھر سے لے گئے ہو، وہاں بکتا ہے فائدہ ہوتا ہے تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہاں اس لیے فرمایا اجازت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم چلو تم عرفات سے، میدان عرفات کمال کا میدان ہے۔ حضرت آدم بی بی حوا کی ملاقات ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قیامت کا دن بھی وہاں لگے گا۔ بڑا خوبصورت وسیع میدان ہے، درمیان میں جبل رحمت ہے۔ پاکستان کو بھی اعزاز ہے، وہاں اس کی نم جو ہے جنرل ضیاء نے وہاں لگوائی تھی، حجاج سائے میں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ اس کی نجات کا سبب بنا دے۔ تو بہرحال یہ بڑا عظیم میدان ہے، اے اللہ بار بار لے جائے اور اس کی زیارت کی توفیق بھی دے گی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب چلو تم عرفات کے میدان سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر بھی ذکر تمہاری زبان پہ جاری ہو تو کس کا؟ اللہ کا، عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں ٹھہر کر، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ پہلے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ شعر و شاعری ویسے ایسے ماحول، میلے کا ماحول بنا دیا، اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا وہ کام نہ کرو، یہاں میرے مہمان ہو تو میرا ہی ذکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش تم بھی چلو جہاں سے روانہ ہوتے ہیں باقی لوگ۔ واستغفروا اللہ، جو پہلے رسومات ہو چکی ہیں یا حج کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی کمزوری رہ گئی ہے، تو حج کے بعد واستغفر اللہ، خوب کثرت سے اللہ سے معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب ارادہ کر چکو تم عبادت جناب حج اور طریقہ کار کا، یعنی ارکان حج جو ہے وہ تم جب ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے شوق سے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ ذوق شوق کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کچھ حاجی آپ کو ایسے بھی وہاں ملیں گے، مَن یقول، جو وہاں پہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا ہی دنیا، ہم حج کرنے آئے ہیں، اصل پیسہ مانگنے آئے ہیں، اللہ دنیا دے دے، پیسہ دے دے، کوٹھیاں دے دے، یہ دے دے وہ دے دے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے حاجیوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ زندگی میں کبھی بھولے سے بھی یہ دعا نہیں کرنی، اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے، اور دنیا تو گزر جائے گی، یہ دعا کرنی چاہیے جو آگے آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ حاجی ایسے ہیں جو مجھے پسند ہے، یہ دعا ان کی۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور کچھ ایسے بھی حجاج ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، ربنا آتنا، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں، فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا بھی اعلیٰ دے، عزت والی دے، ضروریات زندگی پورے ہو جائے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، دنیا بھی عزت والی بنا۔
اور آخرت بھی عزت والی، اور خاص طور پہ وقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے، مفسرین اکرام نے جملہ لکھا ہے، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن ان کی تڑپ پہ یہ آیت نازل ہوئی تو ان سے کسی موقع پہ تھوڑی بدنظری ہوئی تو اتنا تڑپے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اور آخر میں اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی تسکین قلب کے لیے کہ جو بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے میں اس کی دنیا آخرت بنا دیتا ہوں۔ تو سالبہ اتنے سچے دل سے روئے کہ اللہ کے نبی کی گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا، وہی روح پرواز ہو گئی، اور میرے نبی نے فرمایا سالبہ بن عبد الرحمن کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اور اتنا ہجوم تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک پورے نہیں لگ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا سالبہ کی تڑپ پہ اللہ نے فرشتے اتنے بھیجے ہیں کہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو یہ آیت توجہ سے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ باقی انشاءاللہ صبح پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام شرکاء کی حاضری کو قبول کرے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا